جو انسان اللہ کے پاس اس حال میں آئے کہ اس کے اعمال نامے میں 800 مرتبہ اس ایک لفظ کا ورد ہوا ہو اور اس کا اللہ پر اور اس کی ربوبیت پر ایمان ہو، تو اسے آگ سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ قبر میں منکر نکیر اسے نہیں ڈرائیں گے، اس پر موت کی سختیاں، قبر کا دبوچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس انسان نے 800 مرتبہ یہ لفظ پڑھ لیا، اس پر میری رحمت برسے گی، میں اس کی قبر فراغ کر دوں گا، تا حد نگاہ نور سے منور کر دوں گا، اور جب میں اسے قبر سے اٹھاؤں گا تو اس کا سفید جسم نورانی چہرہ ہوگا اور اس کا حساب آسان کروں گا، اس کا میزان بھاری کروں گا، اسے پل صراط پر نور کامل عطا فرماؤں گا، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جانتے ہو وہ لفظ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لفظ کو صرف 800 مرتبہ پڑھ لو، موت کی سختی آسان ہو جائے گی، قبر کی وحشت سے نجات مل جائے گی، پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا، قیامت کے دن حساب و کتاب بہت آسان ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، موت کی سختی کتنی بری اور دردناک چیز ہے، لوگوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں۔ قبر کی وحشت کتنی اذیت ناک ہے جہاں دل ڈوب جاتا ہے، مگر لوگوں کو اس کی فکر ہی نہیں۔ پل صراط سے گزرنا کتنا مشقتوں بھرا کام ہے، مگر لوگ اس بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ قیامت کے دن حساب و کتاب کا مرحلہ کتنا دشوار اور دردناک ہے، لوگوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں۔ تصور کیجئے وہ لمحہ جب زندگی کی آخری سانس لبوں پر ہو، آنکھوں کے سامنے سب دھندلا چکا ہو اور روح آہستہ آہستہ جسم سے الگ ہو رہی ہو، زبان بے حرکت ہو، دل کی دھڑکن مدھم پڑ جائے اور ارد گرد سب رشتے بے بس کھڑے ہوں۔ اس لمحے کی شدت، اس کی ہولناکی، وہ درد، وہ اذیت، الفاظ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بلند مرتبہ نبی جو ساری مخلوق کے سردار ہیں، جن کی زندگی سراپا رحمت تھی، جن کے لیے زمین و آسمان بنائے گئے، جب ان کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے ایک برتن میں ہاتھ ڈال کر چہرہ مبارک پر پھیرا اور بار بار فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کی بھی سختیاں ہیں، ہائے موت کی سختیاں۔ ذرا سوچو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو اتنا شدید قرار دیا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ موت آسان نہیں۔ انسان کی روح جسم کے ایک رگ و ریشہ سے کھینچی جاتی ہے، جیسے کسی کانٹے دار جھاڑی کو گیلی اون سے نکالا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی سختی ایک چمکتے ہوئے تلوار کی طرح ہے جو انسان کے جسم کے ہر حصے کو کاٹتی ہے۔ قبر کی وحشت اس کے بعد کا وہ مرحلہ ہے جسے اکثر لوگ بھول چکے ہیں۔ جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے، مٹی اس کے چہرے پر ڈالی جاتی ہے، سب لوگ واپس چلے جاتے ہیں اور پھر سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا، آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ سنتے ہیں تو اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر روتے ہیں؟ فرمایا، قبر آخرت کا پہلا مرحلہ ہے، اگر یہ آسان ہو گیا تو باقی سب آسان ہے، اگر یہ سخت ہوا تو آگے سب کچھ مزید سخت ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، لوگوں میں نے قبر کو آزمایا ہے، وہ یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا۔ قبر کی مٹی میں کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے بلکہ ہمارے اعمال ہمیں کاٹتے ہیں۔ جنہوں نے نماز چھوڑی، زبان سے زہر اگلا، والدین کی نافرمانی کی، وہ قبر میں تنہا، تاریک، تنگ گوشے میں چیختے رہیں گے، لیکن کوئی مدد کو نہ آئے گا۔ ایک بزرگ نے فرمایا، میت سے بڑھ کر سچا واعظ کوئی نہیں، لیکن زندہ دل ہی اس کی پکار سنتا ہے۔ پھر آتا ہے پل صراط کا خوفناک مرحلہ، جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا کہ تم میں سے ہر ایک کو اس دوزخ کے کنارے سے گزرنا ہے، یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پل صراط ایک تلوار کی دھار کی مانند ہے جس کے دونوں طرف جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور اس پر انسان کو چلنا ہوگا۔ کسی کے ہاتھ میں قرآن ہوگا تو وہ چراغ بنے گا، کسی کے قدموں کو نماز سنبھالے گی، کسی کا روزہ سہارا بنے گا، مگر جن کے اعمال کمزور ہوں گے وہ پلٹ پلٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن لوگ اپنے اعمال کے مطابق چلیں گے، کوئی بجلی کی طرح، کوئی ہوا کی طرح، کوئی تیز گھوڑے کی مانند اور کوئی چیونٹی کی طرح گھسیٹ گھسیٹ کر چلے گا۔ قیامت کا دن حساب و کتاب کی گھڑی، جب انسان اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کے لیے جواب دہ ہوگا، اس دن ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، زبان بند ہوگی اور اعمال بولیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں نے قیامت کو ایک دن سمجھا ہے، جبکہ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، جس کی ایک ساتھ دنیا کی پوری عمر سے زیادہ بھاری ہوگی۔ ذرا تصور کیجئے کہ قیامت کا دن برپا ہو چکا ہے، زمین تھر تھرا رہی ہے، آسمان شک ہو چکا ہے، سورج سروں پر ہے، پسینے میں ڈوبے انسانوں کی سانسیں اٹک رہی ہیں، ہر چہرہ بے رنگ، ہر نظر خوف زدہ، ہر آنکھ نم، ہر انسان اپنی جان کی فکر میں ہے، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا۔ ماں اپنی دودھ پلاتی اولاد کو چھوڑ چکی ہے، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، باپ بیٹے کو دھکیل رہا ہے۔ اسی ہولناک منظر میں ایک عام سا انسان اللہ کے دربار میں لایا جاتا ہے، اس کے اعمال نامے میں بڑے بڑے گناہ، بھاری بھاری کوتاہیاں، لیکن عجیب بات فرشتوں کو چونکا دیتی ہے کہ اس کے اعمال نامے میں ایک لفظ 800 بار لکھا ہوا ہے۔ فرشتے حیران ہیں اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے کو جہنم کی طرف مت لے جاؤ، اس کو جنت کی طرف لے جاؤ، کیونکہ اس نے 800 بار وہ لفظ پکارا ہے جس کی طاقت کا اندازہ نہ تم لگا سکتے ہو نہ وہ خود جانتا تھا۔ وہ لفظ کیا تھا؟ وہ راز جو زبان سے ادا ہو کر روح کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، وہ طاقت جو جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ کیا تم جاننا چاہتے ہو وہ کیا تھا؟ محترم ناظرین، جو شخص اللہ کے پاس اس حال میں آیا کہ اس کے اعمال نامے میں 800 مرتبہ بسم اللہ کا ورد ہوا اور اس کا مجھ پر اور میری ربوبیت پر ایمان ہوا، تو میں اسے آگ سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دوں گا، چاہے کہ نماز اور قرات کے آغاز میں بسم اللہ پڑھی جائے، کیونکہ جس نے نماز اور قرات سے پہلے بسم اللہ پڑھی اور اسی پر وفات پا گیا تو منکر نکیر اسے نہیں ڈرائیں گے۔ اس پر موت کی سختیاں، قبر کا دبوچنا آسان ہو جائے گا، اس پر میری رحمت برسے گی، میں اس کی قبر فراغ کر دوں گا، تحد نگاہ نور سے منور کر دوں گا، اور جب میں اسے قبر سے اٹھاؤں گا تو اس کا سفید جسم نورانی چہرہ ہوگا، اس کا حساب آسان کروں گا، اس کا میزان بھاری کروں گا، اسے پل صراط پر نور کامل عطا فرماؤں گا، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن قبروں کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک قبر سے خوفناک آوازیں سنی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس مردے کا حال بتا۔ وہی آئی، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں غافل رہا، نافرمان رہا اور آج تنہائی، حساب اور عذاب کا سامنا کر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ جب میت کو قبر میں رکھا گیا تو آپ بے ساختہ رونے لگے اور فرمایا، یہ وہ رات ہے جس کی کوئی روشنی نہیں، یہ وہ تنہائی ہے جس میں کوئی ہم نشیں نہیں، یہ وہ مرحلہ ہے جس میں صرف اعمال ساتھ ہوں گے۔ پھر قیامت کے دن جب ترازو نصب ہوں گے اور نیکیوں کے پرچوں سے زیادہ گناہوں کے دفتر تولے جائیں گے، لوگ چیخیں ماریں گے، دل ہول جائے گا اور ہر ایک کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ لیکن افسوس، تب وقت گزر چکا ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا اور پھر صرف حسرتیں باقی ہوں گی۔ ایمان والو، ابھی وقت ہے، موت کی سختی سے پہلے، قبر کی وحشت سے پہلے، پل صراط کی دشواری سے پہلے اور حساب کی سختی سے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لو، اللہ سے رجوع کرو، موت کو یاد کرو اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر یاد کیا کرو اس چیز کو جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے، یعنی موت کو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی خوشحال ہو جائے، دکھوں کے اندھیرے چھٹ جائیں اور پریشانیاں تمہارے راستے بدل لیں، تو ایک ایسا کلام اپناؤ جو زمین و آسمان کو جوڑتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں، یہ رب ذوالجلال کی رحمت کا دروازہ ہے۔ یہ کلمہ وہ کنجی ہے جو بدقسمتی کے تالے کھول دیتی ہے، یہ وہ نور ہے جو قبر کی تاریکیوں میں اجالا کرتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ موت کی سختی نرم ہو جائے، قبر تم پر باغ بن جائے اور پل صراط بجلی کی تیزی سے پار ہو جائے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی کا
ہر لمحے کا ساتھی بنا لو، ہر کام سے پہلے، ہر قدم پر، ہر سانس کے ساتھ بسم اللہ پڑھو۔ اس کی طاقت کا اندازہ انسان کی عقل نہیں لگا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہ ہو وہ بے برکت ہوتا ہے۔ اگر تم قیامت کے دن آسان حساب چاہتے ہو، اگر تم جنت میں بلند مقام چاہتے ہو تو ابھی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، کیونکہ یہ وہ کلمہ ہے جو تمہیں دنیا سے اٹھا کر جنت کی اعلیٰ منزلوں تک پہنچا سکتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔